پیر ہے، بغداد میں روشن ضمیر ہے۔ وسیم بھائی سماعت کرے سبحان اللہ۔ بغداد میں میرے غوث اعظم کا تذکرہ جو ہے بغداد میں چل رہا ہے، میرے غوث اعظم کا ٹنکا بس بغداد میں نہیں بصرہ میں بھی بج رہا تھا۔ ایک یہودی تھا، اللہ نے اس کو کتنے بیٹے دیے تھے؟ بولو 7 بیٹے دیے تھے۔ کتنے دیے؟ 7۔ لیکن اس کا پاسپورٹ بن جاتا ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، ذہن کو حاضر رکھیے گا سبھی بھائی۔ 7 بیٹے دیے صوفی صاحب، کتنے بیٹے دیے؟ 7۔ ایمان تازہ ہو جائے گا اگر سن لیں گے۔ اب اس نے جیسے ہی میرے غوث اعظم کا تذکرہ سنا ہے، جیسے ہی میرے غوث اعظم کا اختیار سنا ہے، میرے غوث اعظم کی کرامتوں کو سنا ہے، کیا سنا تھا؟ بغداد میں ایک پیران پیر ہے جن کا نام عبد القادر ہے، جو ولیوں کا تاجدار ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، نابینوں کو جو ہے ان کے آنکھوں میں روشنی دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب اس کے 6 بیٹے ختم ہو جاتے ہیں، بصرہ سے چلتا ہے، چلنے کے بعد بغداد آتا ہے، آنے کے بعد پیران پیر کی محفل میں حاضر ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ اور جیسا ہی حاضر ہوا، کیا دیکھا کہ عاشقوں کے جھرمٹ میں غوث اعظم تشریف فرما ہے سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم کا چہرہ چمک رہا ہے، میرے غوث اعظم کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے غوث اعظم کو جیسے ہی یہودی نے دیکھا، اندر آ جاتا ہے۔ میرے غوث اعظم پہچان گئے سبحان اللہ۔ فیضان صاحب کہنے لگے، ایک شخص کو بلایا، قریب آؤ، جاؤ پانی لے کر آؤ، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ دیکھو یہ بہت دور سے آیا ہے، 350 میل کی دور کا سفر کر کے آیا ہے، پیاس لگی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، تھک گیا ہوگا۔ ارے غوث اعظم کو اگر آپ یاد کرو گے گھر میں تو آپ کی گھر کی پریشانی چلی جائیں گے۔ مچل کر کہو سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی کھانا کھلایا ہے، وہ آدمی کھانا کھا لیتا ہے۔ یہودی سوچنے لگا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، شاید کسی نے بتا دیا ہوگا، شاید کسی نے بتا دیا ہوگا، ابھی یقین نہیں آتا ہے۔ اتنے میں میرے غوث اعظم کہتے ہیں، اے یہودی ذرا اپنا ہاتھ قریب لا، اے یہودی ذرا اپنا ہاتھ قریب لا، میں تجھے کلمہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ سوچنے لگا کہ میں اپنے دین سے کیسے پھر جاؤں، لیکن پھر سوچتا ہے اگر نہیں پڑھوں گا ایسا نہ ہو مجھے ڈانٹا جائے، ایسا نہ ہو مجھے مارا جائے، لاؤ کلمہ یہاں پڑھ لیں گے، باہر جائیں گے تو انکار کر دیں گے۔ میرے غوث نے کہا تھا، اے یہودی کیا سوچ رہا ہے، جلدی کلمہ پڑھ، ابھی باہر والوں کو پڑھانا ہے۔ ایک پڑھا ہوا تھا، غوث اعظم نے جیسا ہی یہودی کو کلمہ پڑھایا، کہا پردہ کھولو، جیسا ہی پردہ کھولا، کہا دیکھو کلمہ پڑھانا ہے۔ یہودی نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ جو میرے 6 بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے، مٹی میں مل گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، لیکن غوث کا یہ اختیار تھا کہ اس نے بصرہ میں سوچا تھا، غوث اعظم پہلے ہی زندہ کر کے اس کو بلا لیا کرتے سبحان اللہ۔ میرے غوث کا یہ مقام ہے۔ بس آخری بات، تقریر ختم ہوگی سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ غوث اعظم کو یاد کر کے تو دیکھو، غوث اعظم کا نام اپنے سینے میں بسا کر تو دیکھو، کیسے کامیابی آپ کے قدم کو بوسا لے گی سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، بس آخری واقعہ حضرت، رمضان کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ ولیوں کو چھوڑو، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ماشاء اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے کچھ پتا نہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں۔ میرے آقا فرماتے جیسے میں آگے دیکھتا ویسے ہی پیچھے دیکھتا، ویسے ہی دائیں دیکھتا ویسے ہی بائیں دیکھتا۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں ہوں اور مشرق میں مجھے کوئی چاہنے والا مجھے آواز دے گا تو میں مغرب میں رہ کر مشرق میں اس کی امداد کروں گا سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے،
ایک عاشق آتا ہے عرض کرتا ہے اے آقا غوث اعظم میں آپ کے ساتھ روزہ کھولنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے تو میری قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے گا۔ میرے آقا غوث اعظم نے کہا تھا ٹھیک انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اتنے میں دوسرا آتا ہے وہ بھی یہی عرض کرتا ہے میرے غوث اعظم صوفی صاحب اس سے بھی یہی کہتے ہیں انشاءاللہ ضرور آؤں گا، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ حضرت میرے گھر پہ آ جائیں، دوسرا آ جائے اسی وقت کہے میرے یہاں بھی تقریر کرنا ہے تو میں کہوں گا سنو میرے اندر اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ غوث کا معاملہ ہے، ایک دو آدمی نہیں، 10-12 آدمی نہیں، 40-50 نہیں، 70 آدمی آ کر دعوت دے کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ایسی دعوت ہے ایک ہی وقت میں جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوگی، جب اللہ اکبر کی صدا ہوگی تب ہی روزہ کھولا جائے گا۔ مچل کر کہو سبحان اللہ۔ عاشقوں نے دعوت کھول دیا ہے، پیروں کے پیر ہیں، بڑے پیر ہیں، دستگیر ہے، روشن ضمیر ہے، اللہ اللہ ایک ہی وقت میں ایک دو آدمیوں کے یہاں نہیں 70 آدمیوں کے یہاں روزہ تناول کر رہے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ روزہ تناول تو کر لیا ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح آتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے حضرت آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہے؟ کہا سنو میرے پیر نے میرے ساتھ روزہ تناول فرمایا، سبحان اللہ۔ دوسرا کہنے لگا بے وقوف ہو، ارے آقا غوث اعظم تو میرے دسترخوان پر تھے۔ تیسرا آ گیا کہنے لگا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے غوث اعظم نے تو میرے ساتھ روزہ تناول کیا ہے، یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، یہ بات دور دور تک پھیل جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پیروں کے پیر، اے بڑے پیر میرے آقا یہ بتا دے، یہ فرما دے کہ آپ میرے ساتھ روزہ تناول فرمایا تھا؟ کہا ہاں۔ اور دوسرا کہنے لگا پھر آقا میرے ساتھ کون تھا؟ کہا میں تھا۔ کہنے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ارے میرے آقا غوث اعظم نے کہا تیرے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آؤ 70 آدمیوں ایک پیڑ کے پاس لے گئے تھے اور کہا تھا آقا غوث اعظم نے اے میرے چاہنے والے سنو سنو، اے میرے عاشقوں سنو سنو، اپنی نگاہوں کو اس پیڑ پر دوڑاؤ، جیسے ہی غلاموں نے اپنی نظروں کو دوڑایا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ پیڑ کے ہر پتے پر غوث کا نام لکھا ہے، غوث کا نام لکھا ہے۔ فرمایا اے میرے غلاموں سنو سنو، اگر پیڑ کے ہر پتے پر غوث کا نام دیکھ سکتے ہو تو رب نے بڑے پیر کو عبد القادر کو یہ اختیار دیا ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کے یہاں تشریف لے جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ واہ کا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہی آنکھیں وہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام